مطلب نہیں، ان کے پاس پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کو وہ زیادہ ہائی فائی اکوپمنٹ نہیں دینا چاہتے انڈیا کے مقابلے میں. تو پاکستان کو ضرورت بھی نہیں ہے. پاکستان کو اگر آپ نہیں دیں گے تو پاکستان بنا لے گا. جی تو اس کے بعد جو پہلے ہی آپ کے گن شپ جو ہیلی کاپٹر ہیں اس کی وہ نقل نہیں کر سکتا، کیا وہ کر لے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا اس حوالے سے زیادہ آگے نکل گیا، ہم پیچھے رہ گئے، بیکاز ہمیں ایک طرف سے تو ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم ہر جگہ سے جا کے خرید سکیں. اگر ہم خریدنا بھی چاہیں تو وہ ہمیں نہیں خریدنے دیں گے. دوستو نمسکار، جے ہند. 9 کے ایک نئے ویڈیو میں آپ سبھی کا سواگت ہے. دوستو جیسا کہ آپ سب کو یہ بات تو پتا ہوگا کہ ترکی سے پاکستان کو اٹیک T-129 ہیلی کاپٹر ملنے والے تھے، وہ بھی 30 کی سنکھیا میں، لیکن امریکہ نے اس کے اوپر روک لگا دی ہے. اب اس ویڈیو میں آپ دو الگ الگ کلپ دیکھنے والے ہیں، ایک جس میں آپ کو دکھے گا ایک اوور کانفیڈنٹ پاکستانی اور ایک جو کہ اداس ہے. لیکن لاسٹلی پاکستان کے پاس آپشن کیا ہے، اور وہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ وہ ہے چائنا. وہ پھر سے چائنا کے پاس جائے گا اور چائنا سے ہی ویپن لینے کے علاوہ پاکستان کے پاس اور کوئی بھی آپشن نہیں ہے. لیکن بات وہی ہے کہ یہ لوگ جو ہے ایک ڈینائل اسٹیٹ میں ہمیشہ رہتے ہیں، جو کہ اس میں بھی آپ کو نظر آ جائے گا. باقی اس ویڈیو کو انجوائے کیجیے. ملاقات کرتے ہیں آپ سے اپنے اگلے ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے. لیکن اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. ملاقات کریں گے اگلے ویڈیو میں. جے ہند، جے بھارت. حال ہی میں ایک دو دن پہلے امریکہ نے ترکی کے اوپر پابندی لگا دی ہے کہ وہ پاکستان کو جو 30 ہیلی کاپٹر انہوں نے دینے تھے، ان ہیلی کاپٹرز کا نام تھا اٹیک 2 ATAK T-129 اس کو کہتے ہیں. یہ ایک ٹوین انجن ملٹی رول ہیلی کاپٹر تھا جو تمام ویدرز میں کام کرتا تھا، اور ایک اٹیک ہیلی کاپٹر تھا. اور دوسرا یہ کہ اس کی انٹیلیجنس کیپیسٹی، انفارمیشن گیدر کرنا، یہ بڑا ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیلی کاپٹر تھا. اور پاکستان کے پاس تقریباً 48 پرانے جو تھے وہ بیل AH-1F جو ہمارے پاس ایک بیڑا تھا ہیلی کاپٹرز کا، ہم اس سے اس کو تبدیل کرنا چاہ رہے تھے، اور تاکہ ہم جو ہے وہ ہماری جو ریکوائرمنٹس ہے، ہماری جو ایویشن کی، جو آرمی ایویشن کی، یا جو وہ ہم اس کو اپ گریڈ کر سکیں. اور یہ تقریباً $1.5 بلین کی ڈیل تھی. اور یہ ٹرکی کے لیے بہت بڑا ایڈوانٹیج تھا کہ یہ جو ٹرکش میڈ ہیلی کاپٹر جو تھے، یہ ان کو ایک بہت بڑا پش بیک ملا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کی جب سے انہوں نے یہ بنائے تو ان کے لیے سب سے بڑا ایک چیلنج تھا. اب ٹرکی پہ کیوں سینکشنز لگی ہیں کہ وہ پاکستان کو نہیں بیچ سکتا؟ بیسیکلی تو ٹرکی، امریکہ نے ڈبل جسے آپ کہہ لیں گیم کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے ٹرکی کو بھی سینکشن کیے اور ہمیں بھی ساتھ وہ انہوں نے سینکشن کر دیا کہ جی ہمیں نہیں بیچ سکتے. میں اس پہ بھی آؤں گا کہ امریکہ پہلے پاکستان کو کس طرح دباتا رہا ہے اور آئندہ اس سے کیا ہو سکتا ہے. دیکھیں، جو ٹرکی ہے وہ لینا چاہ رہا تھا، اس نے بیسیکلی جو فیصلہ کیا ہے کہ جی ہم نے S-400 میزائل لینے ہیں رشیا سے. اس سے پہلے ٹرکی یہ کہتا رہا امریکہ کو ہمیں پیٹریٹ 8 ڈیفنس میزائل سسٹم دیں، جو کہ امریکہ نے ریفیوز کر دیا. اب ظاہری بات ہے وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ظاہری بات ہے وہ سیٹ نہ ہو سکی، لیکن سم ہاؤ ٹرکی رشیا کے پاس چلا گیا. اب جب امریکہ نے ان کے اوپر سینکشن کیا تو وہ ظاہری بات ہے جو ٹرکی کی جو ٹرکش ایروسپیس انڈسٹری ہے، اس نے بیسیکلی ان کولیبوریشن ایک یورپین فرم کے ساتھ یہ کام کیا تھا، آگسٹا ویسٹ لینڈ کے ساتھ، کہ وہ یہ ہیلی کاپٹر ڈیزائن کیا تھا اور ایک بڑے اچھے انوائرمنٹ میں یہ کام کر سکتا، ہائی انوائرمنٹ میں ڈے اینڈ نائٹ میں کام کر سکتا تھا. اور امریکہ جو تھا وہ اس کو ظاہری بات ہے ڈیل پسند نہیں تھی، انہوں نے اس پہ سائن کر دیا. اور وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جو اس طرح کے ہمارے جو اینیمی کنٹری سے جب کوئی پروڈکٹ لیں گے، کوئی چیز لیں گے تو ہم اس کو جو ہے سینکشن کر سکتے ہیں. اب یہ جو حالانکہ ٹرکس نے اس کے لیے ایک لابنگ فرم بھی ہائر کی، وہ امریکہ کے اندر اسے $25,000 دے رہے تھے وہ پر منتھ کے، وہ تاکہ امریکہ میں کانگریس میں کوئی لابنگ شاپنگ کر سکے، لیکن وہ کسی کام کی لابنگ نہیں رہی. اچھا، امریکہ نے ان ادر ورڈز سنب کیا ہے ٹرکی کو، اور امریکہ نے ہمیں بھی سنب کر دیا. ٹھیک ہے جی. اس سے پہلے اگر یہ دیکھا جائے کہ اب پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے یا پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان یہ T-120 ہیلی کاپٹر تو نہیں لے رہا، لیکن ہم ZM-10E ایک چینی ساختہ ایک ہیلی کاپٹر ہے، شاید وہ لیں گے، Z-10ME لیں گے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ امریکہ
کا جب کسی ملک کے ساتھ انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے اور وہ پارٹنرشپ نہیں رہتی تو امریکہ پھر آپ کے ساتھ اس طرح بیہیو نہیں کرتا جس طرح وہ پہلے کر رہا ہوتا ہے. پاکستان اور امریکہ کی بڑے اچھے تعلقات رہے پچھلے 15 سال, لیکن میں نے بہت پہلے ہی یہ کہنا بھی شروع کر دیا تھا اور بھی بہت سارے پاکستان کے اینالسٹ نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ پاکستان کو جو اپنی اسٹریٹجک کوآپریشن ہے جو کہ ہمارا چائنا کے ساتھ ہے وہ امریکہ کے ساتھ بھی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور ہمیں جو اپنے تعلقات ہیں وہ سیکیورٹی سے آگے لے کے جانا چاہیے. صرف سیکیورٹی فریم ورک میں اگر ہم تعلقات بنائیں گے تو وہ کام نہیں آئیں گے, ہمیں تعلقات کی نوعیت بدلنی پڑے گی. اس کے لیے جب اپنے تعلقات کی نوعیت بدلنی ہوتی ہے تو دین آپ نے اپنا سارے کا سارا اسٹیٹ اپریٹس بدلنا ہوتا ہے. وہ جو اسٹیٹ اپریٹس بدلیں گے اس کے لیے آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ بھائی اس اسٹیٹ اپریٹس کے اندر آپ نے جو سوشو پولیٹیکل اکنامک نیڈز اس طرح کی کریٹ کرنی ہوتی ہیں کہ ہم جب کسی دوسرے ملک کے ساتھ ڈیل کریں تو اس طرح ہم اس طرح کی ڈیل کریں کہ ہمیں اس سے ایڈوانٹیجز مل سکے اور ہم اس کے لیے قابل قبول ہوں, یا ہم اس کے لیے اچھے طریقے سے جو ہے وہ کام جو ہے وہ کر سکیں تاکہ ان کو یہ رہے کہ یار اس ملک کی ہمیں ضرورت ہے. جیسے انڈیا کے ساتھ امریکہ کا کوآپریشن بہت ہائی لیول پہ چلا گیا. جب کولڈ وار اینڈ ہوئی تو امریکہ نے ہم پہ سینکشن لگا دی, پریسلر امینڈمنٹ آ گئی. اچھا ہمیں 10-12 سال وہ پھر سینکشن میں گزارے, پھر نیوکلیر کے ہو گئے, پھر سینکشن میں آ گئے, تو ہم ایک بڑے برے فیز میں رہے ہیں. تو امریکہ کے ہم لیفٹ میں رہے ہیں. تو ابھی بھی اس طرح لگ رہا ہے کہ ہم شاید امریکہ کے لیفٹ میں ہی رہیں گے, رائٹ میں ہم نہیں آ پائیں گے, کیونکہ ایک تو ہماری کلوزنس ہے ٹورڈز چائنا, ٹورڈز ٹرکی, تو وہ جو بلاک سارا بن رہا ہے ہم اس بلاک میں فٹ کہیں نہیں ہو پا رہے. اب اگر ٹرکی ہمیں یہ ویپنز نہیں, یہ ہیلی کاپٹر نہیں دے پاتا تو ہمارے پاس کیا چوائس ہے؟ ہم چائنا کے پاس چلے جائیں گے, چائنا سے وہ لے لیں گے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ انڈیا بھی پریشرائز کرتا ہے, اور وہ پریشرائز یہ کرتا ہے کہ جناب انڈیا یہ پریشرائز کرتا ہے ویسٹ یورپین ممالک کو کہ جہاں جہاں سے پاکستان اگر آپ سے لے گا تو پھر ہم آپ سے اسلحہ نہیں لیں گے. میں بہت سارے آئی انڈرسٹینڈ پرسنلی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, میں ملا ہوں جنہوں نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ بھائی انڈینز جو ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے پاکستان کو اسلحہ بیچا تو آپ ہمیں اسلحہ ہم آپ سے نہیں لیں گے. تو ظاہری بات ہے انڈیا کہہ سکتا ہے بیکاز انڈیا گوز ود دا کیش, اور وہ بڑے ویپنز اپنی مارکیٹ اس نے اوپن رکھی ہوئی ہے. وہ اسرائیل کے پاس بھی جاتا ہے, وہ فرانس کے پاس بھی جاتا ہے, وہ رشیا کے پاس بھی جاتا ہے, وہ امریکہ کے پاس بھی جاتا ہے, بیکاز آف دیئر جو اسٹریٹجک اٹانومی کے ساتھ ساتھ جو ان کی فائنینشیل اٹانومی ہے دیٹ ہیلپس دیم ٹو کریٹ دیئر فارن پالیسی میں اٹانومی قائم رکھنے میں, پھر اسٹریٹجک ڈیسیژنز لینے میں بڑی اٹانومی ہوتی ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا اس حوالے سے زیادہ آگے نکل گیا, ہم پیچھے رہ گئے ہیں بیکاز ہمیں ایک طرف سے تو ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم ہر جگہ سے جا کے خرید سکیں. اگر ہم خریدنا بھی چاہیں تو وہ ہمیں نہیں خریدنے دیں گے. ترکی پاکستان کے درمیان جو گن شپ ہیلی کاپٹر کا بھائی گن شپ ہیلی کاپٹر سے ہمارے اتنی پریشانی نہیں ہے کہ گن شپ ہیلی کاپٹر ہمارے پاس آلریڈی جو موجود ہیں, ہمارے پاس یہ اسکواڈرن موجود ہے اس کا گن شپ ہیلی کاپٹر کا. اگر وہ نہیں دیتے ہیں تو نہ دیں, ہم وہ خود بنا لیں گے. یا یہ جولائی 2018 میں 1.5 ارب روپے کا معاہدہ ہوا تھا, اور ترکی میں کیونکہ یہ بنتے ہیں اور امریکہ نے کیونکہ منع کر دیا ترکی کو, تو ایک تو صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ترکی کیونکہ خود مشکل میں ہے جی, اور ترکی بھی اس پر ہم کل بات کریں گے, لیکن ترکی نے تو اپنی جو اپنا ایریا آف انفلوئنس کو ڈکلیئر کر دیا ہے کہ 2023 میں اس کا ایریا آف انفلوئنس کیا ہوگا, وہ ہم کل بتائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ ابھی تو جو ترکی خود کیونکہ امریکہ کو یہ گن شپ ہیلی کاپٹر سے کیا پرابلم ہو رہی تھی؟ مطلب پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کو وہ زیادہ ہائی فائی اکوپمنٹ نہیں دینا چاہتے ہیں انڈیا کے مقابلے میں. تو پاکستان کو ضرورت بھی نہیں ہے. پاکستان کو اگر آپ نہیں دیں گے تو پاکستان بنا لے گا جی. تو اس کے بعد جو پہلے ہی آپ کے گن شپ جو ہیلی کاپٹر ہیں اس کی وہ نقل نہیں کر سکتا ہے, کیا وہ کر لے گا, کر چکا ہوگا, ابھی آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے, پھر آپ نہیں دیں, بہت اچھی بات ہے جی. اور پھر بیجنگ سے جو مذاکرات ہو رہے ہیں اسی حوالے سے, اور تو بیجنگ سے وہ اس کا ہمیں جو الٹرنیٹ تو ہمیں چاہیے نا بھائی, ہمیں تو بیجنگ چاہیے یا رشیا سے چاہیے, ہم کہیں سے لے لیں گے. امریکی سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہاں سے رک گیا تو ان کو نہیں ملے گا, ایسا کچھ نہیں ہے, ہم کوئی نہ کوئی بندوبست نہیں. ہمارے پاس سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ میزائل ہمارے پاس ہیلی کاپٹرس ہیں, یعنی
یو آر رانگ مائی تو فرینڈ. یہ مطلب کہ امریکی کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہماری ہی چلے گی اس وہ خطے اس میں؟ لیے نہیں چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں انڈیا کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نہیں دے رہے ہیں. بس میننگ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے پاس اس سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہیلی کاپٹر لیکن وہ ترکی کا یہ لگ رہا تھا کہ وہ امریکی اس سے نکل رہے، کلچ سے باہر نکل رہے ہیں، لیکن وہ تو بھائی لیکن نہیں، بحث یہ نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ ان کے درمیان میں ایک معاہدہ ہے اور وہ ان کا کنٹرول ہے وہاں پر. جو آدمی جب ایک معاہدہ ہوتا ہے تو اس کو وہاں پر جو امریکن لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جی، تو پھر بھی ممکن ہے کہ ترکی مزاحمت کرے، اور کوئی نہ کوئی راستہ وہ راستہ نکالا ہے. نکالے، کیونکہ ترکی کو پاکستان کی ضرورت ہے، پاکستان کو ترکی کی ضرورت ہے. بالکل. اور وہ اب یہ تو اتحاد ہی نیا بن رہا ہے نا، پاکستان، چین، ترکی، ایران افغانستان بھی شامل ہے. اور افغانستان اور روس. جی. یہ تو معاملہ ہی الگ ہو رہا ہے.